ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد اس صورت میں 1 رکوع اور 4 آیتیں ہیں۔ سورہ اخلاص کے اسماء یعنی اس کے نام اور اس کی کیا وجہ ہے اتنے سارے نیمز ہونے کی، مفسرین نے اس صورت کے تقریباً 20 نیمز ذکر کیے، 20 نام، ان میں سے 4 میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شرک سے پاک ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح جس نے سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید بھی کہتے ہیں۔ اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پاتا ہے، اس بنا پر اسے سورہ نجات بھی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے! اب اتنی فضیلتیں ہیں، حدیثیں اتنی ساری ہیں اس کی فضائل میں 1-2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا 1/3 حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر۔ واہ، ایک دفعہ پڑھو 1/3 قرآن کا ثواب، 1/3 آف قرآن کے برابر۔ اٹ مینز اگر آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، اتنی اللہ کی رحمت ہے کہ پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک، یہ حدیث بھی بخاری شریف کی تھی، بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو لشکر میں روانہ کیا، جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ شخص جو ہے یہ سورہ اخلاص نماز پڑھاتے ہوئے پڑھتے تھے، جب بھی نماز پڑھاتے سورہ اخلاص پڑھتے الحمد شریف کے بعد۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لشکر واپس آ کے یہ بات کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس سے پوچھو یہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ اچھا، تو انہوں نے جب لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس سے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ سورہ اخلاص سے محبت کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ پھر کیوں نہ ہم سورہ اخلاص کو بہت زیادہ کثرت سے پڑھیں۔ اب سورہ اخلاص نازل کیوں ہوئی؟ سبحان اللہ، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا، کمال کا بیک گراؤنڈ۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غیر مسلموں کے سامنے، کفار کے سامنے اللہ رب العزت کا نام لیا، پیغام دیا، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، تو انہوں نے طرح طرح کے سوال کیے۔ کوئی کہتا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے، کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی ہے، اس کا کون وارث ہوگا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح فرما دی، یعنی بتا دیا کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی والد نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ سبحان اللہ، کیا تفصیل کے ساتھ یہ مختصر صورت ہے مگر کتنی جامع ہے۔ تو بار بار پڑھیے، اس کے ترجمے پر غور کیجیے، اس کی تفسیر پر غور کیجیے، اللہ سے محبت بڑھتی چلی جائے۔ جو تکلیف ہے نا موت کی، بعض لوگوں کو شاید یہ اندازہ نہیں کہ فلاں اچانک دنیا سے چلا گیا، ابھی تو بیٹھا تھا آنکھیں بند ہو گئیں، ہمیں نہیں پتا کہ موت کی تکلیف کیا ہے۔ روایتوں میں یہ مضبوط ملتا ہے کہ موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ بندے پر اس کو کینچیوں سے کاٹا جائے۔ موت کا جو درد ہے، وہ جو سختی ہے، وہ اس سے زیادہ سخت ہے کہ اسے ہانڈیوں میں ابالا جائے۔ موت کی سختی بڑی خطرناک ہے۔ نصیب والے ہوتے ہیں کہ جن کی موت آسانی سے آ جائے، روح جو ہے وہ آسانی سے قبض کر لی جائے۔ نزا کا جو وقت ہے نا، سکرات کا جو عالم ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں عافیت والی ہمیں موت نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے، جسے موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے، قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی۔ ہاں، اکیلے میں بھی یاد کر کے آنسو بہایا کرو، موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ یہ جو خوف ہے نا، یہ قبر کے عذاب سے بچا لے گا، یہ قبر کے خوف سے بچا لے گا۔ جو ادھر بے خوف ہے، کہیں ایسا نہ ہو قبر میں خوف زدہ ہو جائے، قبر میں عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی کو شہداء کے ساتھ بھی اٹھایا جائے گا؟ کیسا سوال! شہید کا کیا مرتبہ؟ آقا نے فرمایا، ہاں، اس کو جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا۔ یہ ترغیب ہے، ایسے نہیں دعوت اسلامی والے موت کی بات کرتے، تو حدیثوں میں ہے، جو دن میں 20 بار موت کو یاد کرے، فرمایا اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں، ہمیں ایک بزرگ نے یہ بات بتائی کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت کی کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، وہ تمہیں دوسرے غموں سے آزاد کر دیا، اور غموں سے بچنا ہے نا تو موت کو یاد کیا کرو۔ حضرت دقاق رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، 3 باتوں کے ذریعے اسے عزت دی جاتی ہے، رسپیکٹ پاتا ہے۔ غور سے سنو، فرمایا اسے توبہ کی جلد توفیق ملتی ہے۔ موت یاد ہوگی تو بندہ توبہ کرے گا نا کہ یار مر جاؤں گا، توبہ کر لوں۔ دوسرا، اسے قناعت کی دولت مل جاتی ہے، تھوڑے پیسوں میں بھی خوش رہتا ہے، زیادہ حل من مزید نہیں ہوتا کہ یار مرنا ہے اور کیا کروں گا، ورنہ یہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے، اس کا بھی چھین لوں، اس کا بھی لوٹ لوں۔ وہ قناعت کی توفیق مل جاتی ہے کیونکہ موت یاد ہوتی ہے۔ تیسری بات فرمائی، عبادت میں چستی نصیب ہوتی ہے،
ہیں فرض پڑھ کر بھاگنے کا جی چاہ رہا ہے، یار آج سنتیں نہیں پڑھتا، یار موت آنے والی ہے سنتیں پڑھ لے گا، ہیں چلو یار اب تو چلوں، یار مرنا ہے نفل اور پڑھ لوں، ہیں مغرب ہے تو اوابین پڑھ لوں، تو یہ جو موت یاد ہوگی نا تو عبادت میں چستی نصیب ہوگی، تسبیح نکالے گا تو رکھنے کو جی نہیں چاہے گا، ایک اور پڑھ لیتا ہوں یار اب کبھی بھی مر سکتا ہوں، یہ قبر میں کام آئے گا، قبر میں نور بن جائے گا، تو توبہ آسان، عبادت آسان اگر بندہ موت یاد رکھے۔ اور فرمایا کہ جو موت کو بلا دیتا ہے اپوزٹ اس کی 3 باتوں میں گرفتار کر دیا جاتا ہے، توبہ میں تاخیر کرتا ہے، یار بعد میں کر لوں گا ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی کیا توبہ کروں، مزے کر لوں کہ اللہ اللہ کروں گا، کہ جوان مرتے نہیں ہیں، شادی سے پہلے مرتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے لوگوں کو، کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ پھر فرمایا بقدر ضرورت رزق پر راضی نہ ہونا، اور پیسے چاہیے اور پیسے چاہیے، کیونکہ موت تو بھول چکا ہے، حرام کماتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، موت تو یاد ہی نہیں ہے۔ اور تیسرا فرمایا عبادت میں بھی سستی ہو جاتی ہے، بعد میں پڑھ لوں گا، اگلے جمعے سے نماز پڑھوں گا، رمضان سے نماز پڑھوں گا، اس سے پہلے مر گئے تو سوچئے موت کو یاد کرنا بہت سارے فائدے لاتا ہے۔ حضرت کعب الاحبار رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جو موت کو پہچان لیتا ہے اس پر دنیا کے غم و مصائب آسان ہو جاتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نبی پاک نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم سب جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ یہی سوال میں آپ سے کر لوں، سارے کہیں گے نا کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ صحابہ نے کہا حضور جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنی امیدوں کو مختصر کرو، موت کو آنکھوں کے سامنے رکھو، اور اللہ پاک سے حیا کا حق ادا کر۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمیں یاد رہیں، ہم اپنی موت کی تیاری کی کوشش کرتے رہیں اور تیار رہیں۔ میں ایک مشورہ دیتا ہوں، ہم میں سے کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ 1 سال زندہ رہے، 1 مہینہ، اچھا 1 دن، آج صبح تک کوئی زندہ رہے گا اس کی ہاتھ اٹھا دے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اس کا مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں کب مر جائے، آج بھی مر سکتے ہیں نا، تیاری کب کرو گے؟ تیار رہنا پڑے گا، یعنی میں روزانہ ایسے جیوں کہ آج مر جاؤں پھر بھی اللہ راضی ہوگا، قبر جنت کا باغ بنے، ایسی لائف گزارنی ہے۔ تو ایسی لائف گزارنے کے لیے ہمیں اپنے شیڈول کو، اپنے لائف سٹائل کو بدلنا پڑے گا۔ ویسے بھی کراچی کے حالات ہمارے سامنے ہیں، ہمارے سامنے آئے دن پہ حادثہ ہوتا ہے، خبر آتی ہے، ویڈیو آتی ہے کہ نوجوان دنیا سے چلا گیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ڈاکوؤں سے بچ گئے، چوروں سے بچ گئے، مرنا پھر بھی ہے، ہاں موت سے نہیں بچ سکتے۔ تیاری کر لو نا، تو آؤ مل کر آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ یقین کریں دعوت اسلامی سے بہت ساری وجوہات کی وجہ سے پیار ہے، مگر ایک پیار کی وجہ یہ بھی ہے کہ یار یہ کمال کا ماحول ہے، ہمیں پکڑ پکڑ کر آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ ہم غافل ہو جاتے ہیں، کبھی رائٹ ہو جاتے ہیں، کبھی لیفٹ ہو جاتے ہیں، یہ پھر ہمیں ٹریک پہ لاتا ہے کہ کدھر جا رہے ہو۔ جنت کا راستہ تو یہ ہے، اللہ کی رضا کا راستہ یہ ہے، ایمان سلامت لے کر قبر میں جانے والا راستہ یہ۔ پکڑ لو اس ماحول کو، چھوڑا نہ کرو۔ یہ اسلام پہ نظر آتے ہیں کچھ لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، یا یہ پھر آئیں گے، پھر درس دیں گے، پھر مسجد میں لے جائیں گے، کدھر لے جا رہے ہیں تمہیں؟ تمہارے رب کے پاس لے جا رہے ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں مدنی قافلوں میں چلو، تو کیا قافلے میں جا کر آپ ہمارے امیر قافلوں کو 5-5 ہزار کا لفافہ دیتے ہو؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ اس لیے بلاتا ہے کہ 3 دن آؤ، اللہ کے گھر میں رہ کے رب کو راضی کر لو، قبر کی تیاری کر لو، قبر روشن کر لو، ان کا شکریہ ادا کیا کرو، ان سے بھاگا نہ کرو۔ یہ تم سے محبت کرتے ہیں، یہ تمہیں بلاتے اس لیے ہیں کہ آؤ ہم مل کر اپنی آخرت روشن کر لیں۔ دنیا تو گزر ہی جانی ہے، 50 60 70 سال ختم ہونے والی، یار ہم میں سے کئیوں کے بال